نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بآواز بلند ایک بار درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العالمین کے بے حد فضل و کرم اور اس کے احسان سے ایک بار پھر رب العالمین نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے اس مہینے کے صدقے میں ہم سب کے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری قبر و آخرت کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو تعلیمات دی گئیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے سپارے کے تیسرے رکوع سے درس کا آغاز ہے اور سورہ بقرہ کا یہ 35واں رکوع ہے. رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں. یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا، یعنی محبوب آپ نے دیکھا. تو یہ واقعہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے کئی سالوں، کئی عرصے پہلے کا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو تمام کے تمام علم غیب عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کے بارے میں علم دے دیا گیا. یہ شخص کون تھا جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور رب تعالیٰ کے بارے میں وہ آپ سے جھگڑنے لگا؟ یہ شخص نمرود تھا. نمرود بن کنعان اس کا نام تھا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو
بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اس کو بادشاہت دی، اور بے شمار مال و دولت خزانے اس کو عطا فرمائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اتنی ساری نعمتیں رب تعالیٰ کی اس کو مل گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں عطا فرما دی، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا اور شکر ادا کرتا، لیکن یہ شخص غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی کہ تو رب تعالیٰ کی عبادت کر، تو یہ جھگڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو معاذ اللہ خود رب ہوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی، لیکن وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کہتے ہیں، بتائیے رب تعالیٰ کون ہے، رب العالمین کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کمال زیرکی کے ساتھ، کمال ذہین ہونے کے ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی آپ نے اس کو رب تعالیٰ کے وجود کی ایسی مثال عطا کی کہ جو اس کی خود ذات میں موجود تھی، یعنی زندہ تو وہ خود بھی تھا، مرنا تو اسے بھی تھا، تو اس کی زندگی، اس کی موت، تو یہ زندہ کرنا، یہ موت دینا، یہ رب العالمین کا کام ہے، تو تیرے اپنے وجود کے اندر رب تعالیٰ کی جو ہے وہ وجود کی نشانی موجود ہے۔ لیکن وہ گھبرا گیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک کو کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر سزائے موت واجب ہو گئی تھی، قیدی تھا، اس کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا دیکھا میں نے زندہ کر دیا، اور ایک ایسا شخص، عام شخص جس پہ کوئی سزا نہیں تھی، اس کو قتل کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھیں میں نے اس کو مار دیا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ تو لوگ اس کی بے وقوفی والی اس بات کو دیکھ کر اس کو حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو جو دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی ایک مردہ چیز کے اندر ایک حیات کو پیدا کرنا یہ الگ چیز ہے، اور کسی زندہ انسان کو مار دینا یہ الگ چیز ہے، یا کسی انسان کو جس کے اوپر موت واجب تھی، یعنی سزائے موت واجب تھی، اس کو چھوڑ دینا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کی جو بیوقوفی ہے اس کو لوگ دیکھنے لگے، تو کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو مغرب سے لے آ۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ سورج کو میں مغرب سے کیسے لے آؤں گا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور وہ خائب اور خاسر ہو گیا۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ یہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں نعمتیں عطا کرے اور اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین کے حضور مزید جھک جائیں، کہ سعادت مند اور کامیابی پانے والا شخص وہی ہوتا ہے کہ جس کو جتنی نعمتیں مل جائیں
جتنی زیادہ نعمتیں ملتی جائیں اتنا زیادہ وہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا فرما بردار بندہ بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرما برداری کی برکت سے اس کو دائمی اور مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگلے مقام پر کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے لوگوں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کر دوں گا۔ کہ انسان جب شکر کرتا ہے اور رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو رب العالمین اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون ہیں؟ آپ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بہت مشہور زمانہ شاگرد سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امام اعظم کے بہت بڑے شاگرد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا۔ تو حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم کیسے عطا فرمایا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میری ایک عادت ہے، وہ یہ ہے کہ جب مجھے کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، شرعی مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک سے آئے، چاہے وہ حدیث پاک سے آئے، کسی بھی طرح آئے، ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مجھے سمجھ آ جاتا ہے تو میں فوراً رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو شکر کرنے کی برکت سے رب العالمین مجھے زیادہ نعمت عطا فرماتا ہے اور زیادہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جتنی نعمتیں اس کو زندگی میں عطا ہو، جس طرح بھی عطا ہو، تو رب العالمین کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہے۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر۔ یہاں پر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا کہ آپ کا گزر بیت المقدس کے پاس سے ہوا، کہ جو بستی بالکل ویران ہو گئی تھی۔ یہاں کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، یہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا جسے پوری دنیا کی بادشاہت عطا ہوئی۔ اس نے جب بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو بنی اسرائیل جو یہاں پر رہتے تھے ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا شروع کر دیا، اور اس جگہ کو بالکل ویران کر دیا۔ یہاں پر انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور بوسیدہ جسم پڑے ہوئے تھے۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام کا گزر یہاں سے ہوا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور یہ بستی اپنی چھتوں پر بالکل ویران پڑی تھی۔ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو سیدنا عزیر علیہ السلام کے زبان اقدس سے تعجباً یہ نکلا کہ رب العالمین ان مردوں کو اب کیسے زندہ کرے گا، کیسے پیدا کرے گا؟ یعنی آپ کو یقین تو تھا کہ رب العالمین انہیں پیدا کرے گا، لیکن ایک تعجباً آپ کی زبان اقدس سے نکلا کہ یہ کیسے پیدا ہوں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو رب العالمین نے آپ کو 100 سال تک موت عطا فرمائی۔ یعنی جب آپ اس بستی سے گزر رہے تھے تو آپ کے پاس ایک پیالے میں کھجور تھی، انگور کا رس تھا، اور جو انبیاء کرام علیہم السلام کی سواری اقدس ہوتی ہے یعنی دراس گوشت، وہ آپ کے ساتھ تھا۔ تو رب العالمین جب آپ کے زبان اقدس سے جملہ ادا ہوا تو رب العالمین نے آپ کو یہ معجزہ دکھایا اور آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ کو یہ نیند آئی تو یہ صبح کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اور اس طرح آپ سوئے رہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور آپ کے جسم کو یہ لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ پھر جب یہاں پر لوگ آباد ہوئے، شاہان فارس آئے، یہاں پر پرانے بنی اسرائیل کو آباد کیا، یہ علاقہ پورا آباد ہوا، 100 سال گزر گئے۔ پھر عصر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم میں روح کو دوبارہ لوٹا دیا۔ جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو عصر کا وقت ہے، تو رب العالمین نے آپ سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو فرمایا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں تو صبح ہی سویا تھا اور ابھی یہ شام ہو رہی ہے۔ فرمایا
کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے، آرام کرتے رہے۔ جب 100 سال گزر گئے تو آپ نے اپنی سواری کی طرف دیکھا، وہ اس کی بالکل ہڈیاں باقی تھی، تو رب العالمین کے حکم سے اس کے اوپر خود بخود گوشت چڑھا، اور وہ جو ہے گدھا جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو اور آپ نے اپنے برتن کی طرف دیکھا تو اس کے اندر جو انگور کا رس تھا وہ بھی تر و تازہ تھا، اور جو کھجوریں تھیں وہ بھی تر و تازہ تھیں۔ تو آپ کہنے لگے کہ یہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر سیدنا عزیر علیہ السلام وہاں سے اپنے مکان کے نشانات کو دیکھتے ہوئے، نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے مکان تک پہنچے، تو آپ کی 100 سال پہلے ایک کنیز تھی، وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ اسے کہنے لگے کہ عزیر کو جانتی ہو؟ تو کہنے لگی وہ تو 100 سال پہلے غائب ہو گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں۔ تو کہنے لگی وہ بڑھیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے 100 سال کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ سیدنا عزیر علیہ السلام یہ مستجاب الدعوات تھے، آپ جو دعا فرماتے تھے رب العالمین اسے قبول فرماتا تھا۔ تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دوبارہ جوانی عطا فرمائے اور مجھے دوبارہ بینائی عطا فرمائے۔ تو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، تو رب العالمین نے اس عورت کو پھر سے بینائی اور پھر سے جوانی عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ آپ کی کچھ اولادیں ہیں، میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں۔ تو جب آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو آپ کے فرزند بھی تھے، آپ کے پوتے بھی تھے، سب نے آپ سے ملاقات کی۔ تو جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے تو بنی اسرائیل کو آباد کیا، لیکن بخت نصر جو تھا اس نے توریت کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام آپ ہیں تو آپ توریت شریف سنائیے، کیونکہ میرے پاس ایک چھپا ہوا توریت کا نسخہ رکھا ہوا ہے، اور وہ نسخہ میرے آباء و اجداد سے چلا ہوا آ رہا ہے کہ بادشاہ اس وقت توریت کو ختم کر رہا تھا، تو ہمارے آباء و اجداد نے ایک فلاں جگہ پر توریت شریف کو کپڑے میں لپیٹ کر چھپایا تھا، آپ ہمیں توریت شریف سنائیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک توریت شریف سنائی، اور جو کتاب کا نسخہ موجود تھا لفظ بلفظ اس کے مطابق سنائی۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد پھر زندہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا قال فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو موت عطا فرمائی، ثم بعث، پھر زندہ فرمایا۔ قال کم لبثت، فرمایا کہ آپ کتنا سوئے رہے، کتنا ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو عرض کی کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے میں سویا رہا، کیونکہ جب آپ کو موت آئی یہ صبح کا وقت تھا، اور جب آپ کو اٹھایا گیا یہ شام کا وقت تھا۔ تو آپ نے کہا فرمایا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا رہا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ آپ 100 سال تک سوئے رہے، ٹھہرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، آپ دیکھیے اپنے کھانے کی طرف اور اپنی شراب کی طرف، لم یتسنہ، اس میں ابھی تک بو پیدا نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ابھی تک باقی رکھا۔ وانظر الی حمارک، اور آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے جو آپ کی سواری ہے اس کی طرف دیکھیے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام، اور آپ دیکھیے ان ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیف ننشزھا، کس طرح ہم اس کے اوپر اس کو جمع کرتے ہیں، ان ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں، یعنی یہ جو گدھے کی ہڈیاں ہیں جو صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، آپ اس کی طرف دیکھیے ہم اس کو کیسے جمع کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس میں گوشت کو چڑھاتے ہیں،
اور ہم کس طرح اس جانور کو زندہ کر دیتے ہیں۔ فلما تبین لہو، پھر جب آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال واضح ہو گئی کہ رب العالمین نے 100 سال پرانے اس جو کہ مر چکا ہے گدھا، اس کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا، تو آپ نے فرمایا قال اعلم، آپ فرمانے لگے میں اس بات کو سمجھ گیا، میں اس بات کو جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ رب العالمین یہ ہر چاہت پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ذکر فرماتا ہے۔ آپ کا بھی گزر ایک جگہ سے ہوا، سمندر کے پاس سے ہوا، سمندر کا جو پانی تھا وہ چرا ہوا تھا اور وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو جب پانی جو ہے سمندر کا چڑھتا تو اس لاش میں سے مچھلیاں اس لاش کو کھاتی، اور جب پانی اتر جاتا تو درندے جو ہیں وہ اس لاش کو کھاتے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کی لاش کا بعض حصہ جو ہے وہ درندے کھا رہے ہیں، بعض حصہ جو ہے سمندر کی مخلوق کھا رہی ہے، تو آپ کو یقین تو تھا کہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ رب العالمین کی شان کیسی شان ہے کہ اس کی جسم کے بعض اعضاء جو ہیں وہ درندوں کے پیٹ میں ہیں، بعض اعضاء جو ہیں وہ سمندری مخلوق کے پیٹ میں ہیں، رب العالمین اس کو بھی پھر جمع فرمائے گا، پھر زندہ فرما دے گا۔ تو آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی ارینی، اے میرے رب تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی آپ کو یقین تو تھا، لیکن ایک ہوتا ہے حق الیقین کہ رب العالمین وہ مردوں کو زندہ تو کرے گا، ایک ہوتا ہے عین الیقین یعنی اپنی آنکھ سے دیکھنا کہ کس طرح رب العالمین جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ تو آپ نے رب العالمین کے حضور یہ خواہش کی، اللہ تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے، ان میں ایک مرغی تھی، ایک مور تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ان چاروں کو لے کر ان کو ذبح کر دیجئے، ذبح کرنے کے بعد ان کی گردنیں اپنے پاس رکھ لیجئے اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیجئے، قیمہ کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیجئے، اور یہ 4 جو الگ الگ پہاڑ ہیں ان کے قیمے کو 4 پہاڑوں پر رکھ دیجئے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم کے مطابق ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے قیمے کو جو ہے الگ الگ ملا کر الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دیا، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ ان پرندوں کو اپنی طرف اب بلائیے تو یہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو جب اپنی طرف بلایا تو یہ پرندے جو ہے دوبارہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ گئے۔ تو فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں؟ قال بلا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کیوں نہیں، مجھے بالکل یقین ہے، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے۔ قال، فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے، 4 پرندوں کو آپ لے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر آپ ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیے، اپنے پاس بلائیے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، پھر آپ ان کے جو اجزاء ہیں منہن جزءاً، ان کے جز کو یعنی 4 کو ملا کے 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیجئے، ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو اپنی طرف بلائیے، یأتینک سعیا، یہ پرندے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اے لوگوں اس بات کو جان لو رب العالمین یہ غالب حکمت والا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب سورہ بقرہ کے جو آگے رکوع ہیں اس میں رب العالمین ان لوگوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ جو اپنا مال رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی فضیلتیں بیان فرما رہا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان وہ مال کو خرچ کر رہا ہے تو اللہ کی راہ میں، تو بظاہر تو مال کم ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو بظاہر تو مال کم ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے نزدیک وہ مال کم نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ رب العالمین اس مال کو بڑھا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، ان کی اس مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے گویا وہ ایک زمین میں ایک بیج کو بو رہا ہے۔ تو بیج تو ایک ہوتا ہے، بظاہر تو ہم دیکھیں وہ بیج اب ختم ہو گیا، وہ زمین کے اندر چلا گیا، لیکن حقیقتاً وہ بیج ختم نہیں ہوا۔ اس بیج کے ذریعے رب العالمین بہت سارے پھلوں کو پیدا کر دیتا ہے، تو وہ بیج جو ہے کئی سارے پھل اور کئی سارے غذا کو پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے گویا وہ کھیتی باڑی کے لیے کسی بیج کو بو رہا ہے، کل اس کا مال وہ دگنا ہو کر رب العالمین پھر عطا فرما دے گا۔ کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائی، یعنی اس دانے نے گندم کی 7 بالیوں کو اگایا، اور گندم کی ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور گندم کی جو بالیاں ہیں اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو 7 کو 100 سے ضرب کیجئے تو 700، یعنی جو رب العالمین کی بارگاہ میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے گا، رب العالمین 700 گنا بڑھا کر اسے دوبارہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ 700 گنا یہ تو ایک مثال دی، معین نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس مال کو بڑھا دے گا۔ یعنی ایک تو 700 ملنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، لیکن یہ 700 معین نہیں، جو رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرے گا رب العالمین اس کو واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا مزید بڑھا کر عطا کر دے گا۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، رب العالمین یہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں مال تو دے دیا، پھر ایک اور کام بھی کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر مال کو خرچ کرنے کے بعد وہ لوگ نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کے بعد پھر وہ احسان جتلاتے ہیں، کہتے ہیں او فلاں وقت پہ تم تو بڑے مفلس تھے، بڑے غریب تھے، میں نے تمہاری مدد کی تھی، بار بار اسے یاد دلاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کا قرض اتار دیا، اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کر دیا، لیکن مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا اور کسی کو تکلیف نہیں دینی،
یعنی اللہ کی راہ میں کسی غریب کو مال تو دے دیا، اب اسے 100 کام کروا رہے ہیں، نہیں، ایسی تکلیف بھی نہیں دینی، کیونکہ اس طرح تمہارے مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے یہاں، یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے دنیا میں تو ان کو رب العالمین دگنا کر کے عطا فرمائے گا، لیکن لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بھی پھر رب العالمین کے پاس موجود ہے، آخرت میں بھی رب العالمین نے ان کے لیے بہترین جزا رکھی ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو سخی ہوتا ہے، جو دل والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، یہ رب العالمین کا دوست ہوتا ہے، رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اور یہ جو بخیل ہوتا ہے، بخل کرنے والا ہوتا ہے، یہ شیطان کے قریب ہوتا ہے، شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعوها اذی، جس کے بعد جو ہے تکلیف دی جائے، یعنی آپ کسی کو اپنا مال اللہ کی راہ کے، اللہ کے رضا کے لیے دے دیں اور اس کے بعد اس کو آپ تانے دیں، اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ اپنا مال نہ دیں اور اس سے کوئی اچھی بات کہہ دیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ یہ کہ مال دینے کے بعد اس کو تکلیف دی جائے اور اس کے پر احسان جتلایا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ یہ بے نیاز ہے، رب العالمین بے نیاز ہے، اور اس کا جو دین ہے وہ بھی بے نیاز ہے، حلیم، حلم والا ہے، کہ رب العالمین جو ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں، جس طرح رب العالمین بے نیاز ہے تو اس کا دین جو ہے وہ بھی بے نیاز ہے۔ اگر کوئی دین کی خدمت کرتا ہے، دین کے قریب آتا ہے، تو اس میں اسی شخص کا فائدہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، رب العالمین کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو چاہے کافر کو بھی مسلمان کر کے دین کا کام لے لے، رب العالمین بے نیاز ہے، اس کا دین بے نیاز ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، یعنی مال خرچ کرنے کے بعد تم احسان جتلاؤ، تکلیف دو، تو تم نے تو اس طرح اپنا مال جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو سامنے غریبوں کو مال دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ تو بہت بڑا سیٹھ ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس شخص کی مثال کیسی ہے کہ جو اس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی مثال ارشاد فرمائی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، یعنی چٹان جو ہوتی ہے اس پر بظاہر مٹی ہوتی ہے، لیکن اگر اسی چٹان پر بہت زوردار پانی پڑ جائے تو یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس پر کوئی مٹی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اس شخص کی مثال ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کہ اس کا عمل بھی جو ہے پھر بعد میں باقی نہیں رہتا اور اس کا عمل جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس کو زوردار پانی پہنچتا ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ اس کو بالکل نرا پتھر کر کے چھوڑ دیتا ہے، یعنی چٹان جو ہے اس پہ اب کوئی مٹی باقی نہیں رہتی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور وہ قادر نہیں ہے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا، یعنی اس پر وہ قابو نہیں رکھ پائیں گے، ان کا سارے کا سارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ یہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
یعنی جو ناشکرے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو رب العالمین وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی وعید کی، کوئی عذاب کی آیت بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد فوراً رب العالمین کے پیاروں کی اور رب العالمین کی رحمت کی آیتیں جو ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلے عذاب اور وعید کی آیتیں بیان کرنا، پھر اس کے بعد فوراً رحمت کی آیت بیان کرنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی جو عذاب ہے اس پر رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ سبقت لے جاتی ہے، اور رب العالمین کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے۔ اب ان لوگوں کی مثال قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ اس مال خرچ کرنے کی برکت سے رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور اب مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے چاہنے کے لیے، یعنی رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو جمانے کے لیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ سامان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کل 8000 درہم تھے، 4000 میں نے گھر والوں کو دیے، 4000 میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ گھر چھوڑ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو آپ نے یہاں پر پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دل کو جمانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو ایک ٹیلے پر ہو۔ أَصَابَهَا وَابِلٌ، پھر اس باغ پر زوردار پانی پڑے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ اپنا جو پھل ہے وہ دگنا کر کے لے آئے۔ یعنی جو ایک باغ ہوتا ہے اس میں اگر بارش نہ بھی پڑے لیکن پھر بھی وہ پھل تو دیتا ہے، لیکن اگر بارش پڑ جائے، جس سال بارش ہوتی ہے تو غذا جو ہے، کھیتی باڑی جو ہے وہ پہلے سے دگنی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس باغ کی طرح ہے جس پہ پانی پڑتا ہے اور وہ پہلے کے مقابلے میں اپنا پھل دگنا لے آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال ہے کہ ان کا مال جو ہے رب العالمین یہ پہلے کے مقابلے میں دگنا کر دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، تو اگر پانی ان کو نہ بھی پہنچے پھر بھی وہ اپنا پھل لے آتی ہیں۔ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو اس کا فائدہ ضرور بضرور ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی تمہاری نیتوں سے رب العالمین واقف ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو۔ اگر تمہاری نیت میں اخلاص ہوگا، اخلاص کے ساتھ تم رب العالمین کی بارگاہ میں مال خرچ کرو گے، رب العالمین تمہیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں۔ یعنی کسی شخص کے پاس کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس باغ کے نیچے نہر رواں دواں ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، پھر اسے یہ فکر ہو کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو
میری اولاد کو یہ مال جو یہ باغ جو ہے وہ کام آئے گا، اسے یہ فکر ہو۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی جو اولاد ہو وہ کمزور ہو، تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ باغ باقی رہے اور میرے جانے کے بعد میری اولاد کو یہ کام آئے۔ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اچانک اس باغ کو آگ کا ایک گولا پڑ جائے اور وہ باغ وہ بالکل ختم ہو جائے، ہلاک و تباہ ہو جائے، تو اس شخص کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مال اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں اور لوگوں کو تکلیف دیں، تو ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ تو جس طرح اس باغ کو جس کا مالک یہ سمجھتا امید کرتا تھا کہ بڑا ہو، یہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے ان کو کام آئے گا، پھر ان کو کچھ کام نہیں آ سکا، تو ان کو بروز قیامت ان لوگوں کو بھی ان کا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی وہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم دھیان دو، تاکہ تم دھیان سے سنو۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس رکوع میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ اس رکوع میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جتنی اس کی استطاعت ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں مال کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی نسخہ بتائیے کہ جس میں کبھی نقصان نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نفع عطا فرمائے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اپنے کاروبار میں رب العالمین کو شریک کر لو، رب العالمین سے پارٹنرشپ کر لو، رب العالمین کو اپنے کاروبار میں شریک کر لو۔ جس کاروبار میں رب العالمین شریک ہو جائے گا اس کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا، عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح شریک کیا جائے؟ فرمایا کہ ایک پرسنٹیج، چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو، آدھا % ہی کیوں نہ ہو، وہ فکس کر لو کہ جتنا بھی مجھے نفع ہوگا، 1 لاکھ کا ہو چاہے 10 لاکھ کا ہو، جتنا بھی نفع ہوگا اس کا اتنا % میں رب العالمین کی بارگاہ میں غریبوں میں خرچ کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو دوں گا۔ تو جب ایک % جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ مقرر کر لی جائے گی اور غریبوں میں خرچ کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرما دے گا اور اس کاروبار میں جو ہے وہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو تم خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان مال خرچ کرے تو اچھا مال خرچ کرے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو جو ردی اور جو فضول ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی غریب کو دے آؤ، یہ جو ہے کوئی کپڑا اگر پھٹ گیا تو کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑے جو ہیں کسی غریب کو دے آؤ۔ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ اگر بہت زیادہ اعلیٰ بھی، بہت زیادہ اچھا اسٹینڈرڈ والا وہ اگر رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر سکتے تو بالکل اوسطاً جو درمیانہ ہو کم سے کم وہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے کہ غریب کو بھی یہ محسوس نہ ہو کہ یہ ردی اور فضول جو ہے یہ مجھے دے رہا ہے اور اچھا جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالا، لکم من الارض، تمہارے لیے زمین سے۔ یعنی رب العالمین کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ رب العالمین یہ زمین میں سے طرح طرح کے میوے و پھل نکال دیتا ہے۔ ایک ہی پانی ہے، وہ اگر آم کی فصل کو لگتا ہے تو اس کا جو رس ہے اس کا ذائقہ جو ہے مختلف ہوتا ہے، اور اگر وہی پانی
اگر ناریل کے درخت کو لگایا جائے تو اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے مختلف ہوتا ہے. تو پانی ایک ہی لگتا ہے فصلوں کو، لیکن ہر ایک پھل کا، ہر ایک سبزی کا اپنا ہی ذائقہ ہے، اپنا ہی اس کا رنگ ہے. یہ رب العالمین کی قدرت ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم جو بیکار چیزیں ہیں ان کو ان ناقص کے ساتھ نہ ملاؤ. تنفقون، کہ تم اس کو خرچ کر دیتے ہو، یعنی بیکار چیزیں تم غریبوں کو دے دیتے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور حال یہ ہے کہ اگر یہ بیکار چیزیں وہ تمہیں دے دی جائے تو تم اس کو لینے والے نہیں ہو، یعنی تم خود اس کے لیے اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے اور تم غریبوں کو دے دیتے ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ اپنے لیے اس وقت تک کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی غریب کو بھی وہی دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ مال تمہیں دیا جائے تم اس کو لینے والے نہیں. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اے لوگوں تم جان لو کہ بے شک رب العالمین، رب تعالی، غنی حمید، وہ بے پرواہ ہے، حمد والا ہے. رب تعالی تو بے پرواہ ہے، وہ حمد والا ہے، جس کو چاہے مال عطا کر دے، جس کو جو چاہے دے دے. رب تعالی تو اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکے. اور وہ انسان کو وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وہ وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو گے، تم یہ مال کسی غریب کو دے دو گے تو تم خود کیا خرچ کرو گے، تم خود کیا کرو گے، تو تمہارا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ فقر کا، تنگ دستی کا وسوسہ شیطان یہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، یعنی تنگ دستی کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کرو، تمہیں بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن رب العالمین تم سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. یعنی شیطان، تم جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تو شیطان تو یہ کہتا ہے کہ یہ مال ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کیا فرما رہا ہے کہ یہ مال تمہیں رب العالمین نے عطا کیا ہے، اب اسی کا تم سے وعدہ ہے کہ اس مال کو تمہارے لیے بڑھا بھی دے گا، اور رب العالمین تم سے مغفرت کا وعدہ بھی کر رہا ہے. وفضلاً، اور اس مال کو بڑھانے کا بھی وعدہ کر رہا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. انسان مایوس بہت جلد ہو جاتا ہے، حالانکہ اگر دیکھیں کہ انسان شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر یہ سوچا جائے، اگر انسان یہ سوچے کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، لیکن ہاں میری جو والدہ ہے اس کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، خزانہ ہے، اور اس کی ماں اس کو وہ مال دے بھی دے گی، تو انسان جو ہے اس چیز کو اگر سوچے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میری والدہ کے پاس تو مال موجود ہے. تو انسان اس چیز کو سوچے کہ میں تنگ دست ہوں، لیکن رب العالمین جو ہے، جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو شریعت پر عمل کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کسی مشکل کی تخصیص نہیں کہ یہ مشکل ہوگی تو نکل آئے گا، یہ مشکل ہوگی تو نکل آئے گا. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیسی بھی مشکل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا.
یہ قرآن مجید فرقان حمید کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ، جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَيَرْزُقْهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مقام سے، اس جگہ سے عطا کرے گا، من حیث لا یحتسب، کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ رب العالمین کی فرما برداری کرنی ہے، بس رب کے فرما بردار بن جاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس جگہ سے رب العالمین تمہیں رزق عطا فرمائے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے کیسے آ گیا۔ یہ رب العالمین کا تم سے وعدہ ہے۔ واللہ، کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، رب تعالی وہ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد یہاں پر وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، یعنی رب العالمین جس کو چاہتا ہے قرآن و حدیث کا علم عطا فرما دیتا ہے، حکمت عطا کر دیتا ہے۔ اور جس شخص کو رب العالمین قرآن و حدیث کا علم عطا کر دے، جسے حکمت کا علم عطا کر دے، اس کا سینے کو رب العالمین کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، جس کو قرآن و حدیث کا علم دیا گیا، حکمت کا علم دیا گیا، فقد اوتیا خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر دی گئی، اسے بہت زیادہ خیر دی گئی۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جس کو ڈھیر سارا مال دے دیا گیا اس کو بہت زیادہ خیر دے دی گئی، نہیں، فرمایا گیا جس کو قرآن و حدیث کا علم دے دیا گیا اس کو بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی۔ تو آئیے ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں میں سے کم اپنی ایک اولاد کو ضرور قرآن و حدیث کا علم عطا کریں گے، علم سکھائیں گے، یعنی ایک بچے کو ضرور ہم عالم دین بنائیں گے کہ جو ہمارے ایمان کا محافظ ہو، جو دیکھے کہ کہیں ہمیں گھر میں نوٹ کرے، کہیں ہم اپنی نماز تو غلط ادا نہیں کر رہے، کہیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت غلط تو نہیں کر رہے، جو ہمارے اعمال کا محافظ ہو اور قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو اور دین کی خدمت کرتا ہو، اس بچے کی برکت سے رب العالمین ہم سب کی بخشش اور مغفرت کر دے۔ تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کم سے کم ایک اولاد کو ضرور عالم دین بنائیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ جس کو قرآن و حدیث کا علم دیا گیا اس کو بہت زیادہ خیر و بھلائیاں عطا کر دی گئیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہ عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرو، او نذرتم، یا تم کوئی نظر مانو۔ نظر تو اللہ رب العالمین کے لیے مانی جاتی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں دربار میں اتنے مسکین لوگوں کی مدد کروں گا۔ او نذرتم من نذر، یا تم کوئی نظر مانو اللہ کے لیے، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ یعنی جب تم نے یہ نظر مان لی کہ میرا فلاں مریض تندرست ہو گیا، میرا فلاں کام ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا، تو تم نے نظر جو مانی ہے اللہ اسے جانتا ہے، اب تمہیں اس نظر کو پورا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ فإن اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی جو ظالم ہے ان کا کوئی ولی وارث اور مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، مال دیتے ہو، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم چھپا کر دو۔ اور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں اگر کوئی دے رہا ہے تو اگر تو وہ فرض ہے یعنی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو افضل یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ ریاکاری نہیں ہوگی، اخلاص کے ساتھ دے گا،
تو وہ لوگوں کو دکھا کر دے. کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی کہ وہ اپنی فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر لے. اگر وہ فرضی صدقہ دے رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ نفلی صدقہ دے رہا ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ وہ چھپا کر دے، اور اس طرح دے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو فنعما ہی، تو یہ کتنی ہی اچھی بات ہے. وَإِن تخفوها، اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چھپا کر دو غریبوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اس صدقہ کرنے کی برکت کیا ہے؟ یہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. صدقہ یہ بلاؤں کو مٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور یہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ میں کر بیٹھے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو توبہ و تائب ہو کر فوراً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور صدقہ دے دے. کہ صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور صدقہ بلاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور صدقے کی برکت سے رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ یہ خبردار ہے، یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہے. لیس علیک ہداہم، لیس علیک ہداہم، یعنی اے محبوب آپ پر لازم نہیں ان کی ہدایت. یعنی آپ رنجیدہ نہ ہو. یہ کافر اگر ایمان نہیں لاتے، آپ کا کام تو دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں. اگر اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوگی تو یہ ہدایت پا جائیں گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو بھلائی کے لیے، من خیرن اچھی چیز کو تم خرچ کرو، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے. یعنی تم نے تو دیے میں سے دیا ہے، یعنی رب العالمین نے تم کو اس قابل کیا ہے. تم اگر اس چیز کو سوچو کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میرے تو جسم پر لباس بھی نہیں تھا، تو جو کچھ مجھے دیا ہے وہ رب العالمین نے دیا ہے، اور تم دیے میں سے دے رہے ہو، اچھی چیز خرچ کر رہے ہو، تو اب اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ یہ تمہارے لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم اچھی چیز خرچ کرو، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہیں پورے کا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں بڑھا کر دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہیں نقصان نہیں دیا جائے گا. اب ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. مسجد نبوی شریف میں یہ ایک چبوترا ہے جسے اسلام کی پہلی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہاں پر کم و بیش 400 افراد آباد تھے جو مکہ شریف سے مدینہ منورہ شریف کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے. نہ ان کا مکان یہاں پر تھا، نہ ان کا قبیلہ تھا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر علم دین پڑھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. نہ ان کا کوئی کاروبار تھا. رات میں وہ اللہ کی عبادت کرتے، علم دین حاصل کرتے، اور دن میں جہاد کے کام میں مصروف رہتے. ان میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان اصحاب صفہ سے بہت محبت فرماتے تھے. جب بھی کوئی نذرانہ، کوئی نیاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی، کوئی دودھ یا کوئی بھی چیز پیش کی جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کی طرف اسے روانہ فرما دیتے. تو یہ افراد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مخصوص کر لیا تھا. تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ ان غریبوں کے لیے
کہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی یہ اللہ کی راہ کے لیے وقف ہیں، علم دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے، تو اب جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کہا گیا کہ اب ان دین کے طلباء کی، جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے ان پر مال خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ تمہارے دین کے محافظ ہیں، یہ تمہارے دین کے محافظ ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے، تمہیں ان طلباء پر، دین کے طلباء پر اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ زمین میں تجارت کر سکے، یعنی ان کا دن رات کا کام پڑھنا پڑھانا ہے، ان کا یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ یہ تجارت کر سکیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، اب جو نادان لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہے، من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، یعنی یہ مانگتے نہیں ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے مالدار ہے، ایسا نہیں ہے۔ ربیع النور شریف کا موقع ہے جہاں ہم نیاز اور لنگر کرتے ہیں، اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال میں وسعت عطا کی ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو آپ کسی مدرسے کو معین کر لیجئے کہ میں 2 مہینے کا آٹا جو ہے اس مدرسے میں طلباء کے لیے بھجوا رہا ہوں، ربیع النور شریف کی لنگر و نیاز کے لیے، یعنی لنگر و نیاز تو آپ کریں، لیکن اس کے علاوہ مدارس کا بھی خیال رکھیں کہ وہاں پر طلباء جو پڑھتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے طلباء جو دن رات علم دین، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آپ اس نیاز میں سے اہتمام کریں گے، رب العالمین آپ کو پہلے سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، یعنی ان کے چہرے کمزور ہیں، بظاہر تجارت نہیں کرتے، اتنا مال نہیں ہے، ان کے چہرے کمزور ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اور یہ ایسے غیرت مند ہیں کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن اے لوگوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں وسعت عطا کی ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ان پر مال خرچ کرنا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم اچھی چیز اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں اور دن میں، سرًا وعلانیۃً، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ نے اپنا مال چھپا کر بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول ہوا، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی، دن میں بھی، چھپا کر کے اور ظاہر کر کے بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے یہاں۔ ایک مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے بھی اپنا مال دن میں، رات میں چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کیا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تو بروز قیامت نہ ان پر کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ الذین یأکلون الربا، اس رکوع میں رب العالمین نے سود کی بھرپور مذمت بیان فرمائی ہے کہ سود جو ہے
یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بظاہر تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا مال جو ہے وہ برباد ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا مال ہی نہیں بلکہ اس کا جو گھر ہے وہ سود جو ہے اس کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود، ربا یعنی سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، بروز قیامت وہ صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے من المس ان کو چھو کر وہ مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یعنی پاگل بنا دیا ہو، اس طرح وہ بروز قیامت کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بیع یعنی خرید و فروخت، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، خرید و فروخت یہ تو سود کی مثل ہے، یعنی سود جو ہے اس کو یہ کوئی برا نہیں ہے، ان لوگوں نے اس طرح کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، کاروبار کو جائز قرار دیا، اور جو ربا ہے، جو سود ہے، اس کو رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ کہ اگر معاشی طور پر دیکھا جائے تو جتنا جو ہے وہ لوگ کاروبار میں پیسے ڈالیں گے، کاروبار کریں گے، تو کاروبار جو ہے اس سے نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جنریٹ ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی شخص اگر کاروبار کرتا ہے تو جب اس کا کاروبار بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ دوسروں کا رزق بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے لگ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ تجارت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے، لیکن انسان اگر کاروبار نہ کرے، تجارت نہ کرے، اور پیسے کو جو ہے وہ سود پہ لگا دے، تو اب کاروبار کا راستہ بند ہو گیا، تو اس طرح معاشرے کے اندر غربت پھیل جاتی ہے، اور پیسہ جو ہے غریب جو ہے اس طرح امیر سے امیر تر، غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سود کی یہ نحوست ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ جو سود ہے اس کو رب العالمین نے حرام قرار دیا، کہ اس سے جو ہے وہ ملک کے جو پیسہ ہے وہ امیروں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ غریب جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے آ گئی، فانتہا، وہ رک گیا، یعنی اب پہلے تو سود حرام نہیں تھا، بعد میں حرام قرار دیا گیا، تو اب یہ حکم دیا گیا کہ تمہاری جو اصل رقم ہے، تم نے جو سود پر جو رقم دی تھی، اب سود حرام ہو گیا، اب تمہاری جو اصل رقم جو تم نے دی تھی تم اسے لے سکتے ہو، اور سود جو ہے وہ تمہیں اب لینے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام یہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، تو جو لوٹے، یعنی جو سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد بھی سود لے اور اصل رقم کے ساتھ سود بھی حاصل کرے، نہ رکے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ یعنی سود جو ہے وہ انسان کو دنیا میں ہلاک اور برباد تو کر دیتا ہے، اس کی نسلیں خراب تو کر دیتا ہے، لیکن بروز قیامت اس کے لیے پھر جہنم کا عذاب بھی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اگر بظاہر دیکھا جائے تو سود جو ہے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی یہ بظاہر رقم بڑھ رہی ہے لیکن یہ تباہی کی طرف انسان جا رہا ہے اور یہ رقم ختم ہو رہی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس مال کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ ناشکرے کو اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، یعنی ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ،
اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر اب رب العالمین کے یہاں ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے رہے، ایمان والے تھے، ایمان پہلے شرط ہے، ایمان کے بغیر اعمال درست نہیں۔ اگر کوئی شخص وہ پہاڑوں میں ساری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن رب العالمین کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ساری زندگی سر سجدے میں رکھے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلے ایمان شرط ہے، اس کے بعد اعمال جو ہے وہ قبول ہوں گے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار ہے، اس کے بعد اعمال درست ہوں گے۔ تو جس نے جو ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، اب ان کا اجر وہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ رب العالمین ان کو بے شمار اجر عطا فرمائے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب آگے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور تم چھوڑ دو جو رقم سود سے باقی ہے، یعنی تمہاری اصل رقم تو تم واپس لے سکتے ہو لیکن جو سود سے تمہاری رقم باقی ہے وہ تم چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو یعنی ایمان والے ہو۔ اب جو سود کی حرمت کے بارے میں جو آیت مبارکہ آگے بیان کی جاتی ہے، یہ آیت مبارکہ اگر انسان غور سے سنے اور سوچے توجہ کے ساتھ تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے سود کے بارے میں۔ کہ سود کے بارے میں حدیث پاک میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سود کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں سود کی حرمت کے بارے میں، جو شخص سود لیتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا، اس آیت مبارکہ کو غور سے سنیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود لینے سے نہ روکے، سود لیتے رہے، تم اگر نہ روکے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ یعنی سود جو ہے اس سے انسان اگر نہیں رکتا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا اعلان جنگ ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ تو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جو شخص سود سے نہیں رکتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو سود سے محفوظ فرمائے، اور اگر کسی شخص نے سود حاصل کر لیا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم لوٹ آؤ یعنی تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم اپنے مال کی اصل رقم وہ لے سکتے ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ اب اس شخص کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جو خود صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اور اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے مال، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جس کو قرض دیا ہے وہ اپنا قرض اب اتنا جلدی اتار نہیں سکتا تو میں اس کو مہلت دے دوں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث پاک میں بھی اس شخص کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کسی غریب کو، جس نے جو قرض دار ہے اس کو قرض دیا ہوا ہے، وہ قرض واپسی ادا کرنے میں اس کو مہلت دیتا ہے، تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِن كَانَ ذَا عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی شخص تنگی والا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آسانی تک وہ مہلت عطا کی جائے کہ وہ اپنا قرض جو ہے وہ اتار دے۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہے وہ کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، رب العالمین اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے
تو آپ نے کسی غریب کو قرض دیا ہوا ہے، وہ نہیں اتار سکتا، تو آپ اس کو مہلت دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہلے سے بڑھ کر عطا فرما دے گا۔ اور جو غریب ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر انسان قرض لے رہا ہے اور اس کی نیت صاف ہے کہ میں جو قرض لے رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے عطا کیا میں اس کو واپس کر دوں گا، تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو اللہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے پھر اس شخص کی مدد فرماتا ہے کہ وہ اپنا قرض جو ہے وہ ادا کر دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم صدقہ کر دو، یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ تم اس غریب کا قرض معاف کر سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، تم نے صدقہ کر دیا، خیر لکم، اے لوگوں، قرآن سمجھنے والوں اس چیز کو سمجھ لو، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس مال کو اس غریب کو صدقہ کر دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی حضور لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تم اس چیز سے ڈرو۔ کیوں؟ آگے فرمایا ثم توفی کل نفس بما کسبت، کہ ہر جان کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ یعنی اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے، سود سے بچتا رہا، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، اور یہ کرتا رہا، تو تم اس چیز کو سمجھ لو کہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ بروز قیامت دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے غریب کا حق مارا، سود کھایا اور نمازیں چھوڑی، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تمہیں اس کا بدلہ بھی بروز قیامت دیا جائے گا۔ تو تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے یہاں لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس بما کسبت، پھر تمہیں پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور رب العالمین ہمیں موت آ جائے، ہم جب دنیا سے چلے جائیں، اس قرآن مجید فرقان حمید کا نور بروز قیامت تک اللہ رب العالمین ہمارے قبروں میں داخل فرمائے، ہمارے مرحومین کی قبروں میں داخل فرمائے، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ عبدک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک، اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری قبر و آخرت کو روشن و منور فرما۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما۔ اے میرے مالک، میرے مولا، اے پاک پروردگار، ہم سب کو نفس اور شیطان کے وار سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے یہاں پر بیمار ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے سن ان کے گھروں میں کوئی بیمار، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بیمار، گھروں میں، اسپتالوں میں، اے میرے مالک، میرے مولا، ہر ایک کو مولا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہان اقدس کے صدقہ وسیلہ سے مولا مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ اے میرے مالک، میرے مولا، تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، میرے مالک، میرے مولا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عطا فرما، ظالم اور جابر حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔
صدقہ امام زین العابدین کا، ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو عظیم الشان رہائی عطا فرما، ہمارے استاد محترم مفتی غلام غوث بغدادی اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی اسیران ناموس رسالت قید و بند میں ہیں میرے مالک میرے مولا، ہر ایک کو عظیم الشان رہائی عطا فرما میرے مالک میرے مولا، اے پاک پروردگار غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، مولا عظیم الشان ان کو رہائی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے کریم مالک، پچھلے دنوں ہمارے سید جیلان شاہ صاحب کے والد محترم کا انتقال ہوا، میرے مالک میرے مولا سید صاحب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ہوا ہے، میرے مالک میرے مولا، اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے کریم مالک و مولا، آج جن کے عرس منائے جا رہے ہیں میرے مالک میرے مولا، ان سب کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ ایک بھائی کے ماموں کا انتقال ہوا، میرے مالک میرے مولا ان کی بخشش اور مغفرت فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو ہر سال حج مقبول و مبرور عطا فرما، ہر سال عمرہ مقبول عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، حرمین شریفین کے دروازے کو ہم مسلمانوں کے لیے کھول دے یا ارحم الراحمین۔ کریم مالک و مولا پاک پروردگار، صبح کے ان پر نور لمحات میں اس امید اور اس آس کے ساتھ تیری بارگاہ میں، تیرے گھر میں اس امید کے ساتھ تیرے بندے حاضر ہوتے ہیں کہ میرے مالک میرے مولا، قرآن کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمیں صحت یابی مل جائے گی۔ اے میرے بے شک قرآن مجید فرقان حمید یہ شفا ہے۔ اے میرے مالک میرے مولا، قرآن پاک کی برکت سے مولا مریضوں کے لیے شفا کے دروازے کھول دے یا ارحم الراحمین۔ جن مریضوں کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے میرے مالک میں تو شفا دینے والا ہے، ہر ایک کو شفا یابی عطا فرما، ہر ایک کے روزی روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ امت مسلمہ کے مولا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے رزق میں، روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ہماری ہر نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ جو بھی آج تک اسے دعائیں مانگیں، جو آئندہ مانگیں گے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو ہم سے دور فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بالخصوص دعا فرمائیں ہمارے سید علی اصغر شاہ صاحب کے لیے، ان کا درس تھا، ان کی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اے میرے مالک میرے مولا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ و وسیلہ، آپ کی ولادت کا صدقہ و وسیلہ مولا انہیں مکمل صحت یابی شفا یابی عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا، اے پاک ان کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور فرما، ان کی آنکھوں کا جو مسئلہ ہے میرے مالک میرے مولا مکمل صحت یابی شفا یابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔